بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم میرا پیار مجھے لٹا دو کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آخر کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ آوازیں سن کر رک گئے۔ اگر آپ اجازت دے تو ہم بات کر کے دیکھیں۔ جی بابا جی ضرور، آپ ہی کچھ کیجئے، میں تو بہت تنگ آ گئی ہوں، میں نے امداد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرافت سے یہاں بیٹھ جا۔ اب انہوں نے اقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو کھڑی انہیں گور رہی تھی یکا یک مشینی انداز میں بیٹھ گئی۔ اب سیدھی طرح میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا، انہوں نے پاٹ دار آواز میں کہا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ کیوں اس گھرانے کو پریشان کرتا ہے؟ میں کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، بس اس لڑکی کو لے جانا چاہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ تیری بھی ایک بیٹی ہے، کیوں ہے نا؟ انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے کسی غیر مخلوق کے ساتھ بیچ سکتی ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان سب کو خوش کر دوں گا اور اس کو بہت خوش رکھوں گا، آپ میرا یقین کریں، وہ گڑ گڑایا۔ اچھا تو پھر تو ایسا کر کے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، پھر اس لڑکی کی شادی ہوگی، بزرگ بولے۔ لیکن میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو پھر اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، انہوں نے کہا۔ میں بہت انتظار کر چکا ہوں، اب اسے لے کر ہی جاؤں گا، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، وہ تیز آواز میں بولا تھا۔ ہمیں فیصلہ سناتا ہے تو ہمارے ہوتے ہوئے کیا اس کو لے جا سکتا ہے؟ بول۔ وہ گرجے۔ لے جا نہیں سکتا تو چھوڑ بھی نہیں سکتا، یہی مروں گا، لیکن اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو انتظار کر، ہم جلدی تیرا بندوبست کریں گے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مجھے تسلی دی۔ بیٹی فکر نہ کرنا، ہم اس کا بندوبست اپنی کٹیا میں بیٹھ کر ہی کریں گے، جب ضرورت محسوس ہوئی تو آ جایا کریں گے، اب یہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہے گا۔ بابا جی، اگر آپ نے ہمیں اس آفت سے نجات دلا دی تو میں ساری عمر آپ کے لیے دعا کروں گی، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بیٹی، اللہ سے دعا کرو، وہ کار ساز ہے، ضرور سنے گا، ہم تو بس اس کے حکم کے غلام ہیں، انہوں نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس دن سے یہ ہوا کہ عبداللہ کے آنے میں کچھ کمی واقع ہو گئی، اور جب آتا تو مجھے دھمکیاں دیتا رہتا، جواب میں بابا کی ہدایت کے مطابق بالکل خاموش رہتی۔ بابا جی نے اپنی کٹیا کے بارے میں مجھے بتایا تھا، وہ شہر سے باہر واقع جنگل کے بیچوں بیچ تھی، میں ایک بار وہاں گئی بھی تھی۔ ویران اجاڑ جنگل میں ان کی چھوٹی سی کٹیا دور سے ہی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، حالانکہ اس دور میں بجلی بھی نہیں تھی اور چراغ یا لالٹین سے اتنی روشنی ممکن نہ تھی۔ بہرحال یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، وہ اکثر کٹیا کے باہر سر جھکائے ٹہلتے نظر آتے تھے یا پھر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ وہ اقدس کا علاج بھی وہیں بیٹھ کر کرتے تھے، کبھی کبھار آتے اور اس سے بات چیت کرتے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے اس ضدی جن کو قابو ہی کر لیا، وہ کیونکہ خود سے جانے پر راضی نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اسے قابو کر کے جانے کا حکم دیا تھا اور وہ مجبور تھا۔ بابا جی کے آگے اس کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی تھی۔ وہ اس وقت اقدس پر سوار بابا جی کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اس بڑھیا کو پچھتانا پڑے گا، یہ کیا سمجھتی ہے کہ مجھے بیچ کر چین سے رہ لے گی؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اقدس مسلسل مجھے گور رہی تھی۔ اچھا ہو یا برا، اس کو تم چھوڑو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کس دن یہاں سے جاؤ گے؟ بابا جی نے اس سے پوچھا۔ میں جمعے رات کو جاؤں گا اور جو کچھ مانگوں گا وہ مجھے دینا ہوگا، اس نے بتایا۔ کہو کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ 1 تولہ ہینا کا عطر، سرخ رنگ کی تہمت بند قرآن پاک کا غلاف، ایک پورا خفن، ایک کالا بکرا، کانچ کی 3 بوتلیں، پانی سے بھرا ایک گڑا، اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ کھانے میں کیا کیا چاہیے؟ اس مرتبہ میں نے پوچھا تھا۔ کچے قیمے کے کباب، دال، گوشت، روٹی، قیمہ، چٹنی اور چاول، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی فرمائشیں نوٹ
نوٹ کر لی اور جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد بابا جی تشریف لے آئے اور اسے بھی طلب کر لیا۔ سب چیزیں تیار ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سب تیار ہیں، میں نے جواب دیا۔ اب وہ اقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کہو کیا چاہتے ہو؟ سارا کھانا پلیٹوں میں نکال دو، وہ مردانہ آواز میں بولی۔ میں نے جلدی جلدی تمام کھانا پلیٹوں میں نکال کر اس کے آگے سجا دیا۔ وہ ایک ایک کر کے پلیٹ اٹھاتی اور کھانا کھا کر پھینکتی جاتی۔ سارا کھانا کھا کر پانی کا گڑا اٹھایا اور منہ سے لگا کر گٹا گٹ سارا پانی پی گئی۔ الحمدللہ، اس نے مٹکا رکھتے ہوئے کہا۔ چلو اب تمہیں تمہاری آخری آرام گاہ لے چلیں۔ بابا جی نے کہا ابھی نہیں، مجھے عشاء کی نماز تو ادا کرنے دے۔ وہ بولا۔ بابا جی نے اجازت دے دی۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے چلا گیا اور اقدس سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد وہ پھر آ گیا۔ اتنے میں بابا جی بھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ بتاؤ تمہاری آخری آرام گاہ کہاں تیار کی جائے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں آپ کی کٹیا کے بالکل سامنے دفن ہوں گا۔ اس کی آواز میں بلا کی اداسی تھی۔ اس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوا۔ اقدس کے عین سامنے شیشے کی تینوں بوتلیں رکھ دی گئی۔ کس شکل میں اترو گے؟ بابا جی نے پوچھا۔ میں طوطے کی شکل میں اتروں گا، اس نے بتایا۔ بابا جی کچھ دیر زیر لب پڑنے کے بعد اس سے مخاطب ہوئے۔ عبداللہ، ہم تجھے حکم دیتے ہیں، اس لڑکی کو چھوڑ کر ان بوتلوں میں اتر جا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے جھومنے لگی، پھر اچانک آنکھیں کھول دی اور میری طرف شرار بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، یاد رکھنا جس دن میں آزاد ہو گیا اس دن تمہارے پورے کنبے کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ چھوڑ دے اس لڑکی کو۔ بابا جی گرجے۔ اس وقت میرے صحن میں بہت سے لوگ تھے، لیکن سب بابا جی کے ہدایت کے مطابق ایک مخصوص حد میں کھڑے کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اقدس کے اوپر ایک دھواں سا نمودار ہوا اور تیزی سے سامنے رکھی ایک بوتل میں داخل ہو گیا۔ اس بوتل میں داخل ہوتے ہی اس دھوئیں نے طوطے کی شکل اختیار کی اور تیزی سے ایک آگ کا شعلہ بوتل کے منہ سے آسمان کی طرف لپکا، پھر اس تیزی سے واپس نیچے کی طرف آتے ہوئے دوسری بوتل میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس بوتل سے بھی وہ آگ کا شعلہ آسمان کی طرف بلند ہونے کے بعد پلٹ کر تیسری بوتل میں داخل ہو گیا۔ بابا جی نے تیزی کے ساتھ اس بوتل کو ڈھکن سے ڈھانک دیا اور چاروں طرف آٹے سے مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ایک دوپٹہ لے کر اس میں بوتل لپیٹ دی۔ اب اس بوتل اور تمام دوسری چیزوں کو لے کر ہم جنگل کی طرف چلے گئے۔ ہمارے ساتھ تقریباً 25 افراد لالٹینیں لیے چل رہے تھے۔ جنگل میں پہنچ کر مردوں نے بابا جی کی کٹیا کے عین سامنے 2 قبریں کھدوائی۔ ایک قبر میں بکرے کو ذبح کر کے دفن کر دیا گیا، پھر دوسری قبر میں تمام چیزیں اور وہ بوتل رکھ کر اسے بھی منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ اس تمام کاروائی کے بعد بابا جی نے مجھ سے کہا، لو بیٹا اب تمہاری بچی آزاد ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، لیکن اگر کبھی کسی زمانے میں یہاں آمد و رفت ہو گئی یا مویشی گزرے یا اگر کسی نے یہاں کھدوائی کروا دی تو بوتل کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو بابا جی اس کے لیے کیا کرے؟ میں نے تفتیش کے ساتھ پوچھا۔ یوں کرو کہ سیمنٹ، بلاک، بجری اور پتھر وغیرہ لے آؤ، انہوں نے چند مردوں سے کہا۔ جب تک یہ سامان آیا سب وہاں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب تمام سامان آ گیا تو انہوں نے آدمیوں کی مدد سے ان قبروں کے اوپر ایک بڑے سائز کے کمرے کے برابر پکا چبوترا سا بنوا دیا۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اب کبھی کسی دور میں کوئی شخص اس جگہ کو کھدوانے کی کوشش نہ کرے۔ بابا جی نے دعا کی، جاؤ بیٹا جا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور بچی کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دینا۔ مجھے ایک تعویذ دیتے ہوئے وہ بولے تھے، میں ان کی جتنی آسان مند ہوتی کم تھا۔ میری زبان ان کا شکریہ ادا کرنے سے بھی قاصر تھی۔ میں نے اپنی خوشی سے انہیں نذرانہ دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور دعائیں دے کر سب کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے انہیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ بے شک وہ ہمارے لیے اللہ کی امداد اور رحمت کا فرشتہ بن کر آئے تھے۔ اب اقدس بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سمجھی تو میں بھی یہی تھی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہماری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ اقدس کو ٹھیک ہوئے 10 ماہ ہو چکے تھے۔ ہم نے احمد آباد چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شاہ جہاں پور آ کر آباد ہو گئے۔
यहाँ मेरा ससुराल भी था। अभी हमें आए तीसरा रोज था। अकदस अपनी दादी के घर गई हुई थी जो कुछ ही दूर था। मैं घर के काम काज में लगी हुई थी कि अचानक मेरे देवर तेजी से अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। भाभी जल्दी चलिए, अकदस की तबीयत फिर खराब हो गई है। ये सुनना था कि मेरा दिल डूबने लगा। मैं जल्दी से सब छोड़ छाड़ वहाँ से निकल पड़ी। वहाँ पहुँची तो देखा वो चारपाई पर बैठी झूम रही थी। मैं इसके पास बैठ गई। तुम फिर आ गए अब्दुल्ला, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्यों मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं कहती चली गई, हम अब्दुल्ला नहीं बल्कि इसके छोटे भाई हैं। बताओ हमारे भाई के साथ क्या किया है? ये आवाज अब्दुल्ला की आवाज से मुख्तलिफ थी। तुम्हारा जिद्दी भाई अपनी जिद की वजह से अंजाम को पहुंच चुका है। वो अब वापस नहीं आ सकता। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी वही असर करवाऊंगी जो तुम्हारे भाई का किया है। मैं सख्त गुस्से में बोली, हम शर्पसंद नहीं हैं और किसी को ना हक परेशान नहीं करते, लेकिन हमारी भाभी ने हमको मजबूर किया है कि अपने भाई को लेकर आ जाइए, वरना इस लड़की की जान लेकर जाइए। ये आवाज पहली आवाज से खासी मुख्तलिफ थी। असल में ये दो भाई थे जो अब्दुल्ला से छोटे थे। मेरी बेटी को तुम लोग भूल जाओ और तुम्हारे भाई को भी आजाद नहीं करवाऊंगी। हाँ, जहाँ इसे बेचा है वहीं तुम दोनों को भी बेच सकती हूँ। मैं सख्त गुस्से में थी। ये 10-12 साल मैंने जिस मुसीबत में गुजारे थे वो मैं ही जानती थी, या फिर मेरा खुदा। आप सोच लीजिए, हम फिर आएंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। इनमें से एक ने कहा, मैं तो इजाजत नहीं दूंगी। हाँ, मेरी इजाजत के बगैर जाना चाहो तो जाओ। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, हम आपकी इजाजत के बगैर तो आ गए हैं मगर जा नहीं सकते। इन दोनों ने कहा, लेकिन मैंने इजाजत ना दी। शाम से रात हो गई। मेरी जिद थी कि पहले कसम खाओ कि आइंदा कभी नहीं आओगे, तब जाने दूंगी। और वो दोनों अड़े हुए थे कि हमारे भाई को छोड़ दो, फिर हम कभी नहीं आएंगे। मैं इन्हें जाने ना देती, लेकिन अकदस बेचारी बेहाल हो चुकी थी। मजबूरन मैंने इन्हें जाने दिया। अब फिर वही शबो रोज थे। हमारी बहस जारी थी। वो अकदस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे कि इसके गले में बाबा जी का दिया हुआ तावीज पड़ा रहता था, लेकिन खसलत के एतबार से वो दोनों अब्दुल्ला से मुख्तलिफ थे, क्योंकि मेरे लान तान करने से भी बहुत शर्मिंदा होते और माफिया मांगते कि हम भाभी की वजह से मजबूर है, वरना हरगिज आपको तंग ना करते। तकरीबन 8 माह तक ये सब जारी रहा। इस अरसे में उन्होंने बहुत सी बातें बताई जो बाद में सच साबित हुई। इन्हीं बातों में से एक बात ये भी थी कि कुछ अरसे बाद अकदस का खानदान में रिश्ता आएगा, इसे कबूल करके इसकी शादी कर देना। एक दिन जब वो मुसलसल जिद किए जा रहे थे कि हमारे भाई को आजाद करवा दो, तो मैं भी तैश में आ गई। मैंने तहैया कर लिया कि आज कोई फैसला करके रहूंगी। रात का 1 बज गया मगर मैंने इनको जाने की इजाजत ना दी। आज तुम वादा करके जाओगे कि आइंदा कभी यहाँ का रुख नहीं करोगे? मैंने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, अब कभी हम नहीं आएंगे, हम वादा करते हैं। वो आजिज़ आकर बोले, ऐसे नहीं, पहले हजरत सुलेमान की कसम खाकर वादा करो। हम हजरत सुलेमान की कसम खाते हैं कि हम आइंदा कभी आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ये कसम उन्होंने 3 बार खाई, फिर इजाजत लेकर और सलाम करके रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैंने इनकी हदायत के मुताबिक शरीनी मंगवाकर फातिहा करवा दी थी। इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। मैंने अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब हमें वाकई सुकून नसीब हुआ था। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और हम हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। यहाँ हम कायदाबाद में आबाद हुए। हालात मामूल पर आए तो कुछ दिनों में हमारे करीबी अजीजों में से अकदस का रिश्ता आया। अच्छे लोग थे, हमने इनकार नहीं किया और कुछ ही अरसे में इसकी शादी कर दी। इस वक्त वो 28 वर्ष की हो चुकी थी। इसका शौहर जुबैर अच्छा शख्स था। शादी के 2 वर्ष बाद इसके यहाँ बेटी हुई। वो बहुत खुश थी। शादी के बाद इसने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरी बेटी के नसीब में जिंदगी की ज्यादा खुशियाँ नहीं थी। शादी के 6 साल बाद वो ऐसी बीमार पड़ी कि 4 पाई से जा लगी। हकीम डॉक्टर सबका इलाज करवाया मगर कोई अफाका ना हुआ।
میں اسے اپنے گھر ہی لے آئی تھی۔ اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ میں خود اس کی فکر میں دن رات کڑھاتی رہتی تھی۔ وہ ایک اداس دن تھا۔ میرا دل صبح سے ہی بہت گھبرا رہا تھا، لیکن اقدس خلاف معمول بہت حشاش بشاش اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی، بوا ذرا باہر گلی کی بھی صفائی کر دینا۔ کیوں، باہر کوئی برات آ رہی ہے جو گلی میں صفائیاں کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس آپ کریے نا، شاید کوئی آنے والا ہے، اس نے کہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے باہر گلی تک جھاڑو دے کر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو اس نے اپنے ابو کو بھی کسی کام سے صدر بھیج دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، بوا ذرا مجھے بازار سے مرغی لا دینا، مرغی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اچھا، میں ابھی لاتی ہوں، میں نے کہا اور بازار چلی گئی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد پیچھے کیا ہوگا تو میں ہرگز نہ جاتی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، میرا وضو کروا دو، جس کے بعد اس کے بالوں میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بہن سے بولی، یہ برتن پڑے ہیں، دھو لو۔ دوسری بہن سے کہا، تم ذرا مٹکا دھو کر اس میں پانی بھر دو۔ اس نے سب کو کاموں میں لگا دیا۔ اس کے پاس اس کی بیٹی بیٹھی کھیل رہی تھی اور تھوڑی دور زبیر کچھ لکھت پڑھت میں مشغول تھا۔ زبیر نے دیکھا کہ اچانک یوں لگا جیسے بچی کو کسی نے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر نیچے زمین پر بٹھا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیکھ کیا رہے ہیں، بچی گر گئی ہے، ذرا اٹھا لے، اقدس نے آواز دی۔ زبیر جیسے ہی بچی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اقدس کلمہ پڑھتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے بچی کو چھوڑا اور اقدس کی طرف لپکا، مگر اس وقت تک سانس کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی۔ میں گلی میں داخل ہوئی تو دروازے پر ہجوم دے کر ٹھٹک گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو معلوم ہوا کہ میری بیٹی ابدی نیند سو چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں یکدم گش کھا کر گر پڑی۔ ہوش میں آنے پر میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ 6 ماہ اسی حال میں رہی۔ کافی علاج کے بعد میرا دماغ درست ہو چکا تھا، جس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اقدس کی موت کے بعد ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور وہ بھی شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ اس کی موت کی تصدیق کرے یا نہیں، کیونکہ اس کے جسم میں بالکل زندہ انسانوں کی حرکت تھی اور ہاتھ پیر بھی بالکل نرم تھے۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے عارضی طور پر سانس روک رکھا ہو۔ بہت کوشش کے بعد بھی نہ اس کی سانس بحال ہوئی اور نہ ہی جسم سرد پڑا۔ آخرکار ڈاکٹر نے اسے دفنانے کی اجازت دے دی تھی۔ موت کے وقت سے دفنانے تک اس کا جسم بالکل گرم تھا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میری بیٹی کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رو رو کر میری بینائی جاتی رہی۔ ہر وقت نواسی کو گلے لگائے روتی رہتی تھی۔ آخر اسے کیا ہوا تھا؟ وہ تو مجھ سے مل کر بھی نہ گئی۔ آج میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میری عمر 1 صدی کو پہنچنے والی ہے۔ اب تو یادداشت بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے، لیکن یہ واقعات روز اول کی طرح میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اکثر خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیتی ہوں اور اسی طرح مجھے کچھ سکون مل جاتا ہے۔ وہ خوش اور مطمئن ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ زندگی میں نہ صحیح میری بیٹی کو سکون مل تو گیا، بے شک موت کے بعد ہی ملا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔